اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح الى آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ القرآن الکریم فقد ادرجت النبوۃ بین کتفیہ غیر انہ لا یوحی الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی کرم مجھ پر تو اگر کرے، یا الہی کرم تو مجھ پر اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ربانیین، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین کرام، شمع نبوت کے پروانوں، باغ رسالت کے اندلیبوں، مغرب سے لے کر رات کے آخری حصے تک آپ پروگرام سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ نے علماء ربانیین سے بڑی ایمان افروز تقریریں سماعت فرمائی اور دل کو مزکا اور مصفا کیا، ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام حضرت مولانا منظر قاسمی سے آپ نے بڑی نصیحت آموز اور عبرتناک نعتیں اور نظم بھی سماعت فرمائی۔ ان تمام چیزوں کے بعد اب میرے خیال میں کچھ باقی بھی نہیں رہ گیا ہے کہ کچھ کہا جائے، لیکن سب سے بڑی بات اور بڑی خوبی اس اجلاس میں جو مجھ کو دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ شب کا آخری حصہ تو گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سامعین کے دل پہ نہ کوئی اکتاہٹ ہے اور نہ جانے کی کوئی جلدی ہے، بالکل کرسی سے چپکے ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو دین سے بڑا تعلق ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو دینی مجالس اور دینی محافل سے بے انتہا تعلق ہے اور اس سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضرت مولانا منصور صاحب کا میرے پاس فون گیا کہ میں نے پروگرام رکھا ہے، لیکن اس میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے پروگرام سیٹ کر دیا تھا ایسے دن میں کہ کل ہولی تھی، اس لیے اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی۔ میں نے پوچھا پروگرام کیسا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے پیچھے جو قد آور بینر لگا ہوا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجلاس کا عنوان کیا ہے، اس اجلاس کا موضوع کیا ہے، اس اجلاس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اور یہ سبجیکٹ
ان کا کوئی نہیں، بلکہ یہ ملی کونسل کا بھی پروگرام ہے، امارت شریعہ کا بھی پروگرام ہے، جمعیت علماء ہند کا بھی پروگرام ہے۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ تعلیمی بیداری۔ تعلیمی بیداری کیا مطلب؟ اس سے پہلے لوگ سوئے ہوئے تھے کیا؟ نہیں، سوئے ہوئے نہیں تھے، لیکن تعلیم کے لیے آدمی بیدار نہیں تھے، اس کی طرف راغب نہیں تھے، اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ فتح کے چند الفاظ پڑھے ہیں، اور کالی کملی والے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور انہی دونوں آیتوں کے اور اس آیت کریمہ اور روایت کے سلسلے میں آپ کی تھوڑی دیر شمع خراشی کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ یہ تعلیمی بیداری ہے۔ یوں تو کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، حشم ہے، خشم ہے، خدم ہے، نہ جانے چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زمین ختم ہو جانے والی ہے، دولت ختم ہو جانے والی چیز ہے، اثاثہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے قیامت تک اور آخر تک آپ کے، تو وہ صرف ایک چیز رہے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے علم۔ یہ علم کی دولت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک عربی شاعر کا ایک مصرع ہے کہ علمی مئی حیث یممت لو کنت فی السوق او بالبادیت، کہ میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اگر بازار میں ہوتا ہوں تو زمین ہمارے ساتھ نہیں جاتی، لیکن علم جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے، مکان آپ کے ساتھ نہیں جاتا لیکن علم آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کائنات ارضی میں کوئی قیمتی چیز اگر زیادہ ہے تو وہ علم کی دولت ہے، علم کی دولت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اور اس علم کے حاصل کرنے کے کیا فوائد، کیا ثمرات ہیں، اور علم انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، علم انسان کو پستی سے عروج پر کتنا پہنچاتا ہے، اس کا اندازہ آپ واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایک آیت سے، وہ ایک سطر سے، وہ ایک عبارت سے سمجھ جاتا ہے انسان کہ علم کیا چیز ہے اور اس کے تہ میں کیا چھپا ہوا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ فتح، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ رونق افروز تھے، اور ایک گوشے میں محب رسول رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ نے اس آیت کریمہ کو سنی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔
نوجوان صحابہ کے چہروں پر مسرت و انبساط کے آثار نمایاں ہونے لگے اور وہ لوگ مسکرانے لگے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو کے قطار بہہ رہے ہیں۔ نوجوان صحابہ نے کہا کہ بھلا بتاؤ ان بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ فتح و کامرانی کا وقت آیا، یہ کامیابی کا وقت آیا، کامیابی کا مژدہ آیا اور اس کی خوشخبری آئی ہے، تو اس پہ مسکرانا چاہیے، اس پہ مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں زاروں کا۔ آپ ذرا غور کریں کہ علم کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ جی رو رہا ہوں۔ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تم نے یہ نہیں سنا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب آقا مدنی ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ کیا تھا؟ یہ علم تھا۔ اس علم کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ آپ دنیا سے وصال فرما گئے، مسند امارت پر، خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق متمکن ہوئے، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مراد رسول فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ جب آپ علمی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل اپنے قریب بیٹھاتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اس پہ تھوڑی سی رنجش ہوئی، فرمایا کہ ان کے طرح تو میرے لڑکے بھی جوان ہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ ان کے طرح میرے لڑکے بھی جوان ہیں، آپ ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلہ صحابہ اور نوجوان صحابہ کو بیٹھایا، فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ تو کامرانی شادمانی کی خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی بات ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ میں ان سے کیوں زیادہ محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہیں اور یہ مفسر قرآن ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور جہالت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم